الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان دین، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمایا ہے. یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، کوئی گئی گزری زندگی نہیں ہے. ہر انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، لیکن انسان اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو سمجھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت نیچے گر جاتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں انسان کی مختلف کیفیت کو بیان فرمایا ہے، اور اگر ایک مومن و مسلمان ہو تو کیسے ہو، اسے بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. پہلے اللہ نے قرآن میں انسان کی جو مختلف حیثیتیں ہیں اور اس کے اندر کا ایک جو عجیب سا قصہ ہے اسے ذکر فرمایا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا. ہمارے بارے میں ذکر کیا کہ جو انسان ہے یہ بڑا ظالم بھی ہے. اوہو، ظلم کرنے پہ آئے، دیکھتا نہیں کہ بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اپنا ہے، غیر ہے، بس ظلم ڈھاتا چلا جاتا ہے. انہو کان ظلوما جہولا، جاہل بھی بڑا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے انسان کے سلسلے میں ذکر فرمایا کہ یہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے. انسان ظلم بھی کرتا ہے، انسان جہالت میں آ کے ایسے بک جاتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی حیثیت ہی سمجھتا نہیں ہے. اور انسان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے، سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، جلد بازی میں فیصلے لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے، ارے میں نے کیسے فیصلے لے لیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بعد میں جا کے کفِ افسوس کرتا رہتا ہے کہ مجھ سے کیسی غلطیاں ہو گئی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے صحت بھی عطا فرمایا، اللہ نے کام بھی عطا فرمایا، اللہ نے تجارت بھی عطا فرمائی، اللہ نے کوئی نوکری بھی دے دیا، اللہ نے ہمارے لیے مکان بھی دے دیا، اللہ نے ہمارے لیے اولاد بھی دے دیا، اللہ نے ہمارے لیے بیویاں بھی دے دیا، اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن ان دی ہوئی نعمتوں کی طرف ہماری نگاہ اٹھتی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. انسان بہت ہی ناشکرا ہے. اے میرے اللہ، کیا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ عطا کیے ہیں. آنکھ بھی عطا کیا، سونگنے کا مادہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، سننے کا مادہ کان بھی عطا فرمایا، چکھنے کا مادہ زبان بھی عطا فرمایا، پکڑنے کا مادہ ہاتھ بھی عطا فرمایا، چلنے کا مادہ پیر بھی عطا فرمایا. یہ ساری نعمتیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ ہم بہت ہی ناشکرے ہیں.
اللہ کے شکر گزار بندے بننا نہیں چاہتے، اسی لیے اللہ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے 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 کتنی نعمتیں دیے ہیں، تم تو جھٹلاتے چلے جاتے ہو ہماری یہ نعمتیں ذرا تو غور کرو کہ ہماری کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں، اللہ کا شکر تو بجا لاؤ۔ لیکن ہم ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ مجھ سے اس کو زیادہ رتبہ مل گیا ہے، میرے سے وہ بڑا ہے، میں سائیکل میں پھر رہا ہوں یہ گاڑی میں پھر رہا ہے، میں گاڑی میں پھر رہا ہوں یہ کار میں پھر رہا ہے، میں کار میں پھر رہا ہوں یہ ہوائی جہاز میں پھر رہا ہے، میں ہوائی جہاز میں پھر رہا ہوں یہ راکٹ میں جا رہا ہے، اور میں یہاں ہوں وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ یا میرے اللہ، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے باوجود ہم بخیل بن جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ اٹھتا نہیں دینے کے لیے، یوں ہی ہم مانگتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا، انسان بڑا بخیل بھی ہے، انسان بڑا بخیل بھی ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ارے میٹھا بول تو بول دے، یہ تو دیا ہے، نہیں وہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بولے گا تو کھڑوا بول۔ اے میرے اللہ، وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا، انسان بہت بڑا بخیل ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اللہ نے فرمایا اور یہ انسان جو ہے اکثر شیء، اکثر چیزوں میں جدلا، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتا ہے، جھگڑا کرتا رہتا ہے، اور بڑی ریاکاری بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے علم پہ مت اترا، اپنے مال پہ مت اترا، اپنے عہدے پہ مت اترا، اس لیے کہ تجھے پتا ہونا چاہیے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے طرف سے جو تجھے علم دیا گیا ہے بالکل تھوڑا سا ہے، معمولی سا ہے، اس پہ مت اترا، اترانے کی کوئی تیری حیثیت نہیں ہے۔ ہمیشہ عبید بن کے جی، ہمیشہ غلام بن کے جی، تیرے دل میں یہ خیال رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ رب ذوالجلال کا مطیع و فرما بردار بندہ ہوں، مجھے اللہ نے حکم دے دیا، مجھے کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شاید آپ نے سنا ہوگا حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرات صحابہ کی موجودگی میں تشریف لائے، بہت سارے سوال کیے، مل ایمان، مل احسان، مل اسلام۔ اس میں سے ایک جو سوال تھا مل اسلام، یا رسول اللہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اسلام کی کیا حقیقت ہے، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جواب دے رہے ہیں ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ دوسری روایت میں ہے تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تم میں سے اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کے حج اگر فرض ہو تو ایسی صورت میں حج ادا کرو، اللہ کے گھر پہنچو، طواف کرو، مینا پہنچو، مزدلفہ پہنچو، عرفات پہنچو، حج کے پورے ارکان ادا کرو۔ یہاں میرے نبی نے اسلام کی یہ تعریف بیان فرمائی۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہ باتیں آ جانا چاہیے۔ ایک اور دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا مل اسلام،
یا رسول اللہ یہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جواب دوسرا دیا، اس لیے کہ اب یہ کلمہ بھی اقرار کر لیا تھا، نماز بھی پڑھ رہے تھے اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے تھے، چونکہ غریب صحابی تھے اس لیے نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت تھی، اور وہاں تو مکے ہی میں تھے تو حج کی بات ابھی نہیں آئی تھی، تو اس لیے ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بنیادی چیزوں پہ عمل کرنے والا بن گیا ہے۔ اب فرمایا ان تسلم للہ قلبک، اب تیرے دل میں اللہ کی اطاعت بس جائے، اللہ آ جائے، اللہ کی محبت تیرے دل میں پیوست کر جائے، یہ ہے اسلام۔ یہ دوسرا درجہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے دل میں اللہ کی اطاعت بس جائے، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ اب نماز کا وقت آ گیا، میں کیوں نماز پڑھوں؟ زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، اللہ نے مال عطا کیا ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ اللہ نے مال عطا کیا ہے، صحت بھی عطا کیا ہے، راستہ پرامن بھی ہے، حج فرض ہے، پہنچنا ہے، میں کیوں حج کے لیے جاؤں؟ سوال نہیں ہے، اللہ نے حکم دے دیا، اب میں مطیع و فرما بردار ہو گیا، اپنے بازوؤں کو جھکا دیا، اللہ رب ذوالجلال نے جو حکم دیا ہے بغیر کسی چوں و چرا کے میں بس کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال دہرایا، مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان صحابی سے جو جواب دیا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، اسلام یہ ہے، اسلام کی روح یہ ہے کہ آپ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں اور میٹھا بول بولیں، نرم گفتگو ہو، زبان کڑوی نہ ہو، زبان میں سختی نہ ہو، یہ بول آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ اسی لیے مکے کے مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ نبی کی باتوں کو نہ سننا، اس لیے کہ ان کے بول میں اتنا جادو ہے، جو کوئی بھی ان کی بات سنتا ہے ان کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ اتنی میٹھی بول تھے میرے نبی کے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا میٹھا بول بولتے تھے، جو کوئی بھی ایک دفعہ نبی کی بات سنتا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار بن جاتا تھا، آپ کا مطیع و فرما بردار بن جاتا تھا۔ اتنی میٹھی بول تھی آپ کی زبان میں۔ ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے ایک اور مطلب ذکر فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ مسلمان ہے۔ جی ہاں، ایک دفعہ مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا موقع آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سرداروں کو جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے مال ذرا زیادہ تقسیم کر دیا کہ جاؤ، اس لیے کہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، سردار بھی ہیں، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ ان کو مال غنیمت میں سے تھوڑا سا مال زیادہ دیتے۔ اسی مجلس میں ایک منافق تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے آپ پہ سوال کیا سب کے سامنے، یا رسول اللہ یہ آپ کے طرف سے ظلم ہو گیا، یا میرے اللہ، آپ کی جانب سے زیادتی ہو گئی، آپ کی طرف سے برابری نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اسی مجلس میں موجود ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا،
سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ برابری نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے درمیان میں مساوات نہیں انجام دے رہے ہیں، آپ نے مال اٹھا کے زیادہ دے دیا، آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ہم سب برابر کے حقدار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے کہ ابھی اس شخص کا سر میں قلم کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد رکو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز میرے پیچھے ادا کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز میرے پیچھے ادا کیا ہے۔ میرے نبی کو پتا تھا کہ میرے ان ماننے والوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں کون کون منافق ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے بتا دیا تھا، لیکن کبھی ان کے ساتھ آپ نے غلط سلوک نہیں کیا، ناروا سلوک نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ کبھی کڑوی زبان استعمال نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ یہ فجر کی نماز بھی ادا کرتا ہے جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ انصاف کے علم بردار ہیں، آپ مساوات کے علم بردار ہیں، آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں تو ہم کیسے سن کے خاموش رہ جائیں، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں، آپ کے منہ پہ، صحابہ کی موجودگی میں اس طرح کی بات کوئی کرے ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے بھائی یہ تو مسلمان ہے۔ حضرت حذیفہ آپ کے رازدار تھے، بیان کر دیا تھا کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، لیکن کبھی منہ پہ ذکر نہیں کیا، کبھی ظاہر نہیں کیا۔ اللہ رب ذوالجلال کا حکم تھا کسی مصلحت کی بنیاد پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ جب یہ مسلمان ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ارے خالد بتاؤ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے چیر کے دیکھ لیا کہ یہ سچا مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، اب اللہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، چلو جانے دو، بات کیا ہے، لیکن بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ یہ سردار ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل اتنے جمے ہوئے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو تھوڑا زیادہ مال دے دیا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی طرفداری نہیں ہے۔ نبی کو اختیار ہے کہ کس کو کتنا مال دے، کس کو کتنا مال دے، یہ نبی کا اختیار ہے، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا آج ہمارے درمیان میں مال کے لیے لڑائی، عہدے کے لیے لڑائی، مسجد کے صدر بننے کے لیے لڑائی، یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں جان لینے تک چلے جا رہے ہیں۔ کہ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ مال ہے، ہمارے لیے سب کچھ عہدہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ مرتبہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، انسان اپنی حیثیت کو جانے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے یہ زندگی عطا کیا ہے، اگر ہم کسی کے کام آ جائیں بس یہ بہت بڑی بات ہمارے لیے ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جی ہاں ہم ایک اچھے انسان بنے، ہمارا طریقہ وہ ہو جسے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مومن
من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، عمل صالح اختیار کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، زنا نہیں کرتا، کسی پر زبردستی مال کے چھیننے کے لیے سبب نہیں بنتا، کسی کا حق نہیں چھینتا، زنا کے اڈوں پہ نہیں جاتا، ماں باپ کو نہیں ستاتا، سود نہیں کھاتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، یہ ساری چیزیں انسان میں آ گئی، اب یہ مومن بن گیا، ایمان والا بن گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، پکا مومن بن گیا۔ اللہ رب ذوالجلال کا ایک وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم آپ کے لیے ایسی زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی۔ ہاں میرے نبی کی زندگی میں بھی آئے آزمائشیں، آئی پریشانیاں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ نے جب اسلام کو قائم کرنے کا وقت آیا تو آپ نے قائم کر کے دکھایا، وہاں آپ نے رحم کا معاملہ نہیں فرمایا۔ جیسے ایک فاطمہ تھی عورت، اس نے چوری کی، ان کے رشتہ داروں نے اور حضرات صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ رحم فرمائیے، اس عورت سے غلطی ہو گئی ہے، اسے سزا نہ دیں، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نبی اس زمین پہ اس لیے آیا ہے تاکہ انصاف کو یہاں قائم کر سکے، عدل کو قائم کر سکے۔ قرآن کا حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما كانوا يعملون، اگر چور مرد ہو یا اگر چوری کرنے والی عورت ہو، اگر ان کی چوری ثابت ہو جائے اور گواہ مل جائے تو فاقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جزاء بما كانوا يعملون، انہوں نے جو غلطی کی ہے، جو کچھ کیا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اب یہاں کوئی رحم کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اس فاطمہ کی جگہ میں میری بیٹی فاطمہ ہوتی، اور اگر وہ اس طرح کی غلطی کرتی اور اس کی غلطی ثابت ہو جاتی، نبی کا حکم یہی ہوتا، نبی کا فرمان یہی ہوتا۔ یا میرے اللہ، میرے نبی نے بتا دیا کہ جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، نہ بیٹی کو دیکھا جائے گا، نہ بیٹے کو دیکھا جائے گا، نہ باپ کو دیکھا جائے گا، نہ ماں کو دیکھا جائے گا، نہ بھائیوں کو دیکھا جائے گا، نہ بہنوں کو دیکھا جائے گا، نہ اپنوں کو دیکھا جائے گا، نہ غیر کو دیکھا جائے گا۔ بس انصاف کی جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن آج کہاں انصاف بھی خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اب انصاف بھی سودا بازی میں آ گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر انصاف قائم ہو تو یہ دنیا چلتی رہے گی، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اگر انصاف ختم، دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی فرعون نے ظلم ڈھایا، اللہ نے کیا کر دکھایا، اور بہت سارے سورما گزر چکے ہیں، بڑے طاقتور، بڑے پہلوان اور بڑے ظالم، بڑے جابر۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو نیست و نابود بن کر کے مثال قائم کر دیا۔ اس لیے یہ دولت اور یہ دبدبہ اور یہ طاقت یہ کبھی کام آنے والی نہیں ہے، نہیں کبھی کام آنے والی نہیں ہے۔ چند دنوں کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہمارا حکم چل سکتا ہے۔ سب کے اوپر حکم چلے گا تو میرے رب کا حکم چلے گا۔ اللہ کی مار ذرا دیر سے پڑتی ہے، ہاں لیکن اللہ کا انصاف ہو کر ہی رہے گا۔ نبی کے دور میں بھی ہوا، لیکن ہمارا ایمان اگر کمزور پڑ گیا، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، اللہ رب ذوالجلال کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں 313 لیکن مخلص صحابہ، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو باوجود کمزور ہونے کے کامیاب کر کے دکھا دیا۔ غزوہ احد میں
12,000 اور 4,000 سامنے مقابلے میں، لیکن ذرا ایمان ڈگمگا گیا کہ ہم زیادہ ہی تعداد میں۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں ان کو تھوڑے وقت کے لیے پسپا کر دیا، کہا کہ اپنی طاقت پہ، اپنی تعداد میں نہ اترانا، اس لیے کہ مجھے تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ صحابہ، نبی کی موجودگی اور ان کا حال یہ کہ ذرا سا خیال یہ آ گیا کہ ہم 12,000 یہ 4,000، اب ہم جیت کر ہی رہیں گے، فتح پائیں گے۔ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ ہمیشہ ہم عاجز بن کے چلے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے رب، میری کوئی طاقت نہیں ہے، بس جو تیاری کرنا تھا میں نے کیا، جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، اب تیرے سپرد ہے۔ اگر تو حفاظت کرے گا تو میں بچ سکوں گا، اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا میرے رب، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تو ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ جی ہاں، جب ایک صحابی زنا ان کا سرزد ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ انہوں نے زنا کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ ان پہ رجم کرو، سنسار کرو۔ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تھا، آپ کی تمنا یہ تھی کہ جائے الگ سے توبہ کر لے، الگ سے جائے اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن انہوں نے آ کے نبی کی بارگاہ میں 4 دفعے اقرار کر لیا، گناہ ثابت ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سزا سنا دیا کہ جاؤ انہی چوراہے پہ لے جا کے پتھر پھینکو۔ جہاں سزا دینے کا وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو رحمت للعالمین ہوں، چلو درگزر کرو، معاف کر دو، لیکن یہاں آپ نے سزا دی، بتایا کہ یہاں سزا دینا ضرورت کی چیز ہے، انصاف کی چیز ہے، اس لیے سزا بھی ہونی ہے۔ لیکن جب درگزر کرنے کا وقت آیا، جب معاف کرنے کا وقت آیا، اپنے چچا کا قاتل حضرت وحشی، جی ہاں چچا کا قاتل حضرت وحشی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وارنٹ جاری کر دیا تھا، جہاں کہیں بھی میرے نبی کا میرے نبی یعنی میرے چچا کا قاتل مل جائے اسے مار دینا۔ اس لیے وحشی چھپ چھپا کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہا کیا میرے لیے امن ملے گی، میرے لیے اسلام کی دولت سے میں آراستہ ہو سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات مجھے ملنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ غصے میں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے، مجلس میں آیا ہے، تلاش میں تھے، چھپ چھپ کے زندگی گزار رہا تھا، آپ سامنے آ گئے تو موقع ہے مجھے یہ بھاگ مل جائے کہ میں حضرت حمزہ کے قاتل سے بدلہ لے لوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا کہ اب کوئی ان کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، رکو سننا ہے، یہ امن لینے کے لیے یہاں آیا ہے، نبی کی یہ بارگاہ یہاں کبھی کسی امن مانگنے والے کو رد نہیں کر سکتی، یہ بارگاہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے، کیا میرے لیے اتنا بڑا گناہ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کر لیا، ایمان لا لیا، عمل صالح اختیار کر لیا، یہ برے اعمال نیک اعمال میں بدل جائیں گے۔ وحشی کہنے لگے مجھ سے اتنا ہو نہیں پائے گا، کچھ اور راستہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے،
شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ حضرت وحشی نے فرمایا اگر اللہ معاف نہ کرے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں بخشش دیتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سزا دے دیں۔ اگر مجھے سزا دے دے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، کچھ اور راستہ یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے کیا تلاوت کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والے۔ حضرت وحشی نے فرمایا ارے تمام گناہ بخش جائیں گے، پھر چلیے پڑھائیے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وحشی کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں تو داخلہ لے لیا، لیکن نبی کو وہ سارا منظر سامنے آ گیا کہ کھوپڑی چچا کی نکالی گئی تھی، آپ کی ناک کاٹی گئی تھی، آپ کے کان کاٹے گئے تھے، آپ کے ہونٹ کاٹے گئے تھے، یہ سارا منظر نبی کی آنکھوں میں آ گیا۔ کہا وحشی تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے، اس لیے کہ نبی کے دل میں اگر تمہارے لیے بد دعا ہو جائے تو تمہاری آخرت نہ بگڑ جائے، اس لیے میری نظروں کے سامنے نہ آنا، ہمیشہ پیچھے رہ جانا۔ تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن میں بھی ایک انسان ہی ہوں، بشر ہی ہوں، کہیں تمہاری آخرت نہ بگڑ جائے، اس لیے میرے پیچھے رہنا، میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ جب کبھی بھی تم سامنے آتے ہو میرے پیارے چچا امیر حمزہ کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اس لیے میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ جی ہاں، اتنا بڑا دل پہ بوجھ، باوجود اس کے کہ اتنا بڑا قاتل سامنے ہے، لیکن امن کے لیے آیا، اسلام کے قبول کرنے کے لیے آیا، میرے نبی نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ آج انہی صفات کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم آپ کی سیرت پڑھیں کہ کون سے وقت میں کیا کام کرنا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا حل کس طرح سے تلاش کرنا ہے۔ سیاست بھی آپ نے فرمائی تو کیسے سیاست کی، سیاست مدینہ آپ ذرا پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا تو کیسے کیا، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے انصاف کے لیے لوگ آئے تو کیسے انصاف فرمایا۔ پوری زندگی میرے نبی کی ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم ہیں کہ پڑھتے نہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ جب رشتہ پوچھنے کے لیے آئے تو آج کل کا ایک معمول سا بن گیا ہے، ہم اتنے بڑے پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم ذرا ایسے ہی چلے گا، ہمارا گھر کا ماحول اتنا اسلامی ماحول نہیں ہے۔ یا اللہ، ارے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی دے دیا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ پکا یہ کچا، جنت میں جانا ہے ہمیں، میرے نبی کی زندگی پہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی۔ اگر ہم ان کو پسے پشت ڈال دیا، بس غلط کاموں میں لگ گئے، غلط چیزوں میں پڑ گئے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں بہت دل کی گہرائیوں سے آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، منت سماجت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اللہ کرے کہ جیسے نبی مسلمان چاہتے تھے اسی طرح کا مسلمان مجھے بھی بنا دے۔ اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بنا دے کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے، مثال بن جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
جیسے آپ کی زندگی تھی اسی طرح ہماری زندگی بن جائے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا چل رہا ہے ہماری زندگی میں. کیا ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ جی ہاں بن سکتے ہیں، موقع ہے. صرف تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کس راہ پہ چل رہی ہے، کس دگڑ پہ چل رہی ہے، رگڑ پہ یعنی راستے پہ چل رہی ہے. اگر ذرا ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ایسی آئے گی جیسے غزوہ حنین میں بھی آئی، غزوہ تبوک میں بھی آئی، غزوہ بدر میں بھی آئی، غزوہ احد میں بھی آ گئی. جیسے مدد آئی تھی اللہ کی، ایسے ہی اللہ کی مدد آئے گی. بس پختہ یقین چاہیے، پختہ ارادہ چاہیے. اللہ کرے کہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ، موقع ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی مطیع و فرما بردار بن جائے، پکا سچا مومن و مسلمان بن جائے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین بتمکین، سب سے پہلے میں ان احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنی قربانی کی کھالوں کو یہاں لا کے پہنچایا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح جامع مسجد کی اور جامع العلوم کی اعانت کرتے ہوئے ہماری ان چادروں میں بند مٹھیاں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی مدد کو قبول فرمائے. بہت سارے وہ احباب جو چھوٹا چھوٹا کام کر کے ارادہ کرتے ہیں ہفتہ بھر کہ میری اتنی کمائی ہوئی. کل رات بھی ایک صاحب آئے تھے، آ کے ذکر کیا، حضرت میں بڑا مالدار تو نہیں ہوں، چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں یہیں، اب اس میں سے تھوڑا سا پیسہ بچا کے ہفتہ بھر یہاں چادر میں لا کے ڈال دیتا ہوں. میرے حق میں بھی دعا کریں، اللہ میرے اس دینے کو قبول فرمائے. اللہ مقدار نہیں دیکھتے کہ کتنی مقدار میں ہم دے رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے ہم ڈال رہے ہیں. اللہ ہمارے دینے میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ کی خوشنودی ہم سب کے لیے عطا فرمائے. گناہوں سے بچنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں، ان حالات سے بچا کر ہر ایک انسان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک ہماری بہن کی، ہماری بیٹی کی، ماں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے. جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.